اس فتنے کا ساتھ ہم لوگ کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ زنیرہ ماہم، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ پہلے تو تم نے شیعہ سنی کا فساد ڈلوایا، پھر تم اس گینگ کا حصہ بن گئی جو کہ چھوٹی بچیوں کو، جو کہ 13-14 سال کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا حصہ بن گئی تم۔ اب تم جو ہے سیدوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہو، مطلب ایک سید زادی کا تم نے کس طرح سے ایک غیر سید سے نکاح کروا دیا اور تم اسے جائز کہہ رہی ہو۔ کوئی اسے جائز نہیں مانے گا، یہ تو اس کا نکاح ہی جائز نہیں ہے، ولی کے بنا تو نکاح ہوتا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ لڑکی سید ہے، اور یہ جو لڑکا ہے نا زنیرہ بی بی، یہ غیر سید ہے، اور ایک سید زادی کی شادی کبھی بھی غیر سید سے نہیں ہوتی، اور شیعہ میں تو 100% نہیں ہوتی، سنی بھی کبھی بھی نہیں کرتے جب تک وہ حد سے زیادہ مجبور نہ ہو جائے۔ تم اب سیدوں کی بچیوں کو خراب کر رہی ہو کہ اٹھو اور غیر سیدوں سے شادیاں کرنا شروع کر دو، جو کہ حرام ہے۔ سید کا بس صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، صحیح العقیدہ ہو، صاحب ایمان ہو۔ باقی آپ بحث نہ کریں کہ نمازیں کتنی پڑھتا ہے، عالم فاضل کتنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں قرآن کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں بھی گر جائے نا، اس پہ پیر نہیں رکھا جاتا، اسے پھر بھی دھو کے چوما ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ صفحہ قرآن کا ہے۔ فرماتے ہیں تو سید پہ بحث نہ کر کے نیک کتنا ہے اور پرہیزگار کتنا ہے، کرتا کیا ہے، تو اپنے اعمال پہ غور کر اور یہ سمجھ یہ کوئی عام نہیں، یہ خون رسول ہے۔ پہلے دن سے وہ بیچارے دعا زارہ کے ماں باپ اپنا شناختی کارڈ، اپنا نکاح نامہ، سب کچھ لے کے ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں، اور وہ ہر ایک چیز جہلی ہے، حقیقت ہے، کچھ سچ ہے تو وہ صرف تم ہو، تمہارا چینل ہے اور تمہاری ٹیم ہے۔ باقی سب کو آگ لگا دینی چاہیے، نادرہ کے دفتر کو آگ لگا دینی چاہیے، وہ جو پاسپورٹ دفتر ہے جنہوں نے بنا کے دعا کا پاسپورٹ دے دیا، وہ سب جھوٹے ہیں، وہ سارے ڈاکومنٹس جھوٹے ہیں۔ اس کے باپ کی شادی کی ویڈیو آ گئی، تصویریں آ گئی، تمہیں ہر ایک چیز بکواس لگتی ہے۔ لوگ موٹے دماغ کے ہوتے ہیں، بلا وجہ بحث کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی، آپ فرمانے لگے 40 عالم بیٹھے ہوں، ایک دلیل سے انہیں چپ کرایا جا سکتا ہے، لیکن ایک جاہل بیٹھا ہو نا تو وہ 40 دلیلوں سے بھی چپ نہیں کرتا، کیونکہ جاہل ہے نا۔ علماء کے سامنے آپ دلیل بیان کریں گے تو 40 علماء بھی ہو تو ایک دلیل سے چپ کر دیں گے، تو جو ہے جاہل۔ اور بالکل یہی حساب ہے تمہارا اور تمہارے جیسے لوگوں کا، جنہیں آپ کوئی بھی بات بتاؤ نا یا کوئی بھی دلیل دو تو وہ موٹے دماغ والوں کی عقل میں کوئی بات نہیں ڈلتی، وہ جاہل کے جاہل ہیں، اور انہیں صرف پیسے کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ تمہیں صرف ڈالر نظر آ رہے ہیں، پیسے نظر آ رہے ہیں، ویوز نظر آ رہے ہیں، اپنا چینل اوپر چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے لیے جتنا بھی نیچ ہو گر سکتی ہو، جتنا بھی نیچے گر سکتی ہو، اس کے لیے تم بھی تیار ہو اور تمہاری ٹولی بھی تیار ہے۔ ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا، ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا، مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ، کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے۔ اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا، عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے، کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو۔ اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ بس یہی تو بات ہے نا کہ آج کل ہم کسی نہ کسی مافیا کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ جب تک اس مافیا کا ساتھ نہ ہوگا یا کسی گروپ کا حصہ نہیں بنیں گے تو ہم اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ بھائی جن کے دماغ بٹ ہوتے ہیں نا، یا جن میں پیسے کا لالچ ہوتا ہے، یا جو حرام کھا کھا کے پلے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ اینڈ آف ڈے ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی تربیت اچھی ہو نا، اور جن کے ماں باپ نے انہیں حلال کھلا کے جو ہے تربیت کی ہو اور انہیں ہمیشہ حلال کا لقمہ کھلایا ہو، وہ دعا زارہ کے باپ کی طرح نا ہر مافیا کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی بھی کسی مافیا کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔
جب اسے پتہ ہے کہ اس کی بیٹی کا نکاح حرام ہے، ناجائز ہے، تو وہ کس طرح سے اس جو ہے گھٹیا کو اپنا داماد تسلیم کر لے؟ کس طرح سے کر سکتا ہے؟ اگر آپ کو کسی بات پہ کوئی مسئلہ ہو نا تو آپ لوگ اسے سرچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا کریں نا، ہمارے لوگ سرچ کرنے والی طرف جاتے نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی باتوں کو سرچ کرنا پڑتا ہے۔ بڑی مطلب کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بچپن سے ہی سکھا دی جاتی ہیں، بعد میں بے شک چاہے آپ نہ 5 وقت کی نماز پڑھو، نہ آپ روز قرآن مجید پڑھو، لیکن کچھ بنیادی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ذہن نشین رہتی ہیں۔ لیکن پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مائیں سکھاتی تھیں نا، شروع سے، بچپن سے۔ اب جن بچوں نے بچپن سے شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھی ہوں، بچپن سے تو آجا میں ترجا والے ناچ گانے دیکھے ہوں، انہیں کیا پتہ؟ جن نے بچپن سے عادت بنائی ہوتی ہے نا کوئی چیزیں پڑھنے کی، آیت الکرسی پڑھنے کی، انہیں سدا یاد رہتی ہیں، انہیں نہیں بھولتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں اسلام کی باتوں کے لیے بھی سرچ مارنا پڑتا ہے کہ آیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ تو مجھے جہاں تک پتہ ہے، میں جتنا جانتی ہوں کہ ایک سید زادی کی شادی کسی بھی غیر سید زادے سے نہیں ہوتی۔ پہلی تو بات شیعہ میں تو بالکل ہی نہیں ہوتی، شیعہ تو کبھی بھی نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ سنیوں میں بھی کوئی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کی عمر گزر رہی ہو، کوئی مولویوں کو بٹھا کے یا خاندان کو بٹھا کے، تو بڑی مشکل سے، مطلب 100 میں سے کوئی 1% ہی ہوں گے جو کرتے ہوں گے۔ تو یہ یہاں پہ اس چیز کو بغاوت دے رہی ہے، کیوں اسے کسی سید زادے نے ٹھکرا دیا تھا، یہ کہہ گیا کہ تو غیر سید ہے، میں نے تو اس سے شادی نہیں کرنی، یہ اس چیز کا انتقام لے رہی ہے۔ مطلب اب یہ ان بچیوں کو خراب کرے گی۔ مطلب کس طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ کہ صرف اور صرف بے حیائی اور بے ترتیبی چاہیے اسے۔ مطلب کوئی وہ تمیز اور کوئی سلیقہ رہ ہی نہیں گیا، مطلب وہ کوئی احترام سیدوں کا رہ ہی نہیں گیا، کوئی چیز رہ ہی نہیں گیا آپ لوگوں میں، کوئی عزت کسی چیز کی نہیں رہ گئی۔ میں نے ابھی لاسٹ ٹائم مطلب پیگا پگ پہ اس پہ ویڈیو بنائی، آپ لوگوں کے لیے سور بھی ایک کارٹون بن کے رہ گیا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اور اگر کوئی بھی بات کرنے آ جائے تو اسی کو ٹرول کیا جاتا ہے کہ یہ خود کیا ہے، یہ خود کیا ہے۔ جیسے یہ دعا کے والد نے، تو ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جن نے گھر سے بھاگا۔ بھائی اگر ان نے شادی کی یا پسند کی تو کوئی جرم تو نہیں کیا، ایک سید زادی سے ہی کی ہے نا، خاندان میں ہی کی ہے، اچھے طریقے سے کی ہے، خاندان والوں ان کو لا کے کی ہے۔ جب سے یہ انسان وائٹ شرٹ والا نظر آیا، آپ لوگ دیکھیں کہ دعا کے کیس کے بعد کتنی پارلر والی آئیں ہیں جو کہ یہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے ان کے پارلر پہ لڑکیاں آتی تھیں اور انہیں تیار کیا جاتا تھا اور لیا جاتا تھا۔ اسی طرح ہر ایک چیز کھل رہی ہے۔ اب یہ ہیر سے زہیر صاحبہ کتنے مطلب عالی شان میٹرک کے پاس نمبر لے کے پاس ہوئے ہیں، لیکن نہیں بھائی، زنیرہ بی بی کو ہر ایک بات سچی لگ رہی ہے، اسے پارلر والی جھوٹی لگ رہی ہے۔ وہ بچیاں جو کھل کے سامنے آئی ہیں، ایک والد جو کہ نظر آیا تھا جب ان نے کراچی میں اپنا کیا تھا جلسہ، تو اس میں جو ایک باپ آیا، اس نے سفید شلوار قمیض والے کو دیکھ کے آیا تھا اس انسان کو، حالانکہ اس نے بتایا تھا کہ یہ پولیس والا ہے، اس کے رشتہ دار پولیس میں ہیں، تو اس نے میری بیوی لے لی، میری بچیاں لے لی، لیکن اس کے باوجود اسے جھوٹا اقرار دے دیا گیا۔ ہر کوئی جھوٹا ہے سوائے اس عورت کے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد تم جیسا جو مافیا ہے نا وہ منہ کے بل گرے گا، کیونکہ تم جیسے مافیا جو ہوتے ہیں وہ یزید کی طرح ہوتے ہیں اور ان کا کوئی حل نہیں ہوتا، اور وہ بالآخر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہی انہیں گراتے ہیں، اور کوئی ایک ہی بندہ چاہیے ہوتا ہے تم جیسے ہاتھیوں کو گرانے کے لیے، اور پھر دنیا دیکھتی ہے۔ ابھی تو تم لوگ ان کے ماں باپ کا تماشا دیکھ لو، ان کا رونا تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، ایک دن تم لوگوں کا رونا ساری دنیا دیکھے، کیونکہ جو حرامی ہوتے ہیں نا وہ بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن مسیحا صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ بات جو ہے نا اپنے پلے سے باندھ کے رکھ لو، تمہارا گروہ حرامیوں کا ہے اور مسیحا صرف ایک ہی ہے، دوازارہ کا باپ، جو کہ ہمارے معاشرے کی بہت سی لڑکیوں کو اس مافیا کی قید سے آزادی دلائیں گے، اور بہت سی بچیاں گھر واپس آئیں گی۔ جیسے بہت سی اب ٹی وی پہ آ رہی ہیں نا، بہت سے چینلز پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، جیسے وہ پارلر والی آئی ہے، ایک باپ آیا تھا، پھر ایک اور بچی چھوٹیاں چھوٹیاں آئی، ان کی کہانیاں سن کے دل روتا ہے۔ اور ایسی بہت سی بچیوں کو آزادی ملے گی، اور مسیحا ایک ہی ہوتا ہے جو بہت سے لوگوں کو خوشی دیتا ہے، اور بہت سے جو ہوتی ہیں نا گروہ انہیں بے نقاب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ بالکل کامیاب کرے گا۔
اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اپنی بھی ذاتی رائے دیجیے گا، میرے چینل کو سپورٹ کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ دعا زارہ کے والد کو ہمت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی یہ لوگ بے نقاب ہوں گے۔ ہم لوگ سب جو ہے مہندی کاظمی بھائی کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہی کامیاب ہوں گے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ ایسی ایجوکیشن کا کیا فائدہ؟ مطلب زنیرہ اتنی پڑھی لکھی ہے، اتنا ہو کے کیا فائدہ آپ کا، مطلب اس ایجوکیشن کا؟ اور اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو جیسے یہ کہتی ہیں کہ جی یہ میٹرک اس نے کیا ہے اور یہ جو ہے مستقبل کا ڈاکٹر بنے گا، بالکل بھائی اسے بننا چاہیے، کیونکہ آپ جیسے مریضوں کا علاج نہ یہ ظہیر جیسے ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان کے سارے ڈاکٹر فیل ہو گیا۔ اور مزے کی بات تو مجھے اس کی میں نے جب ویڈیو دیکھی تو مجھے اتنی ہنسی آئی کہ یار جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو لڑکے بنتے ہیں، ایک تو ان کے میٹرک میں نمبر بہت زیادہ ہوتے ہیں، دوسرا ان بچوں کے پاس اتنا فالتو کا ٹائم ہوتا ہے، وہ پب جی کھیلیں گے، وہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ تو کتابی کیڑے ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں۔ مطلب کتنا ایزی ہو گیا نا پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا، ایسے ہی جیسے بی ایڈ کرنا ہو گیا۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا مجھے اس بارے میں۔